بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین کے مطابق 15 یا 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایلیہ کو یعنی قدس شریف کے رہنے والوں کو تحریراً اللہ کی طرف دعوت دی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر یہ قبول نہ کریں تو جزیہ دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلیہ کا سخت محاصرہ کر لیا۔ اہل ایلیہ نے صلح کو قبول کیا، لیکن اس شرط پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اس کا مشورہ کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ آپ نہ جائیں تاکہ اہل ایلیہ کی ذلت اور حقارت ہو، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو محاصرے میں جو سختی پیش آ رہی ہے اس میں کمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بنا کر بنا کسی چھتری اور امامے کے، بنا کسی غلام کے اونٹ پر سوار ہو کر ایلیہ کی طرف چل پڑے، اور ساتھ ہی اس وقت کے سرکردہ عمرہ کو یہ لکھ بھیجا کہ وہ جابیہ کے مقام پر آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں۔ جابیہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے کچھ دیر بعد جابیہ میں پہنچ گئے۔ جابیہ کے مقام پر ہی بیت المقدس کے نصرانی عمائد آپ سے آ کر ملے، اور یہاں پر ایک صلح نامہ لکھا گیا جس کو لکھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کی تحریر کا مفہوم یہ ہے: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی طرف سے اہل ایلیہ کو ہر طرح کی امان ہے، ان کے جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے گرجے اور مال نہیں چھینے جائیں گے، نہ ہی ان کی عبادت گاہوں کو رہائش گاہ بنایا جائے گا، نہ ہی ان کو منہدم کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے احاطے میں، ان کی تعمیرات میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی، ان کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ہی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ 3 دن کے اندر رومی عملے اور سپاہیوں کو ایلیہ سے نکال دیں گے اور دوسری قوموں کی طرح جزیہ دیں گے۔ اس تحریر پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستخط کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔